میں امداد سمرو، عمران خان کا بوجھ اٹھانے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ ان کے نئے ساتھی بھی عمران خان سے منہ موڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی پالیسیوں کے ساتھ، ان کی محاذ آرائی کی سیاست کے ساتھ کوئی بھی نہیں چل پا رہا۔ ایک طرف حکومت سازی ہو رہی ہے اور دوسری طرف محاذ آرائی کی کوششیں، محاذ آرائی کے فیصلے، محاذ آرائی کی تیاریاں۔ اب میم پاکستان کی سیاست میں امپورٹنٹ حیثیت اختیار کر گیا ہوا۔ میم سے مریم نواز، میم سے مراد علی شاہ، اور ایک اور میم بھی ہے۔ وہ کیا ہے وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج پنجاب اسمبلی میں حلف برداری ہو گئی۔ آج سندھ اسمبلی کے ارکان کا جو اجلاس تھا پارلیمانی پارٹی کا، وہ ہوا، جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خطاب کیا۔ انہوں نے اپنی ترجیحات بتائیں، انہوں نے اپنا روڈ میپ بتایا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ مریم نواز پہلے ہی اپنا روڈ میپ بتا چکی ہوئی ہیں اپنے ارکان کو، کیونکہ بلاول بھٹو لیڈ کر رہے ہیں اور مریم نواز صاحبہ اپنے والد اور اپنے چچا کے پیچھے چل رہی ہیں۔ تو بلاول بھٹو نے اپنی جو پارلیمانی پارٹی ہے یا ان کے جو وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں مراد علی شاہ صاحب اور ارکان ایک صوبہ اسمبلی، ان کو انہوں نے اپنا روڈ میپ دیا اور ساتھ ساتھ ایک تاریخی فیصلہ بھی کیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک اور اضافہ یا نئی تاریخ رقم کرنے جا رہی پیپلز پارٹی۔ ظاہر ہے پنجاب میں مسلم لیگ نون نئی تاریخ رقم کرنے جا رہی ہے مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنا کر، لیکن سندھ میں پیپلز پارٹی ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہی ہے۔ وہ تاریخ کیا ہے اس پر میں آگے چل کر بات کرتا ہوں، لیکن اور حکومت سازیوں پر بھی آگے چل کر۔ اور بلاول بھٹو زرداری کا جو خطاب تھا اس میں انہوں نے اپوزیشن کے متعلق، پی ٹی آئی کے متعلق، مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق، قوم پرستوں کے متعلق، جی ڈی اے کے متعلق کیا لائن آف ایکشن دیا ہے اپنی پارٹی کو، اپنی آنے والی صوبائی حکومت کو، اس پر بھی میں آگے چل کر بات کرتا ہوں۔ لیکن پہلے ذرا جو توڑ پھوڑ کی سیاست ہے، جو انتشار کی سیاست ہے، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں، میں نہیں کھیلوں گا تو کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا۔ عمران خان صاحب کیونکہ کرکٹر ہیں اور میں کئی بار یہ گزارش کر چکا ہوا ہوں کہ ان کا رویہ گلی محلے کے کرکٹ بوائز کی طرح ہے، کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا عموماً کہ دو ٹیمیں کھیل رہی ہیں اور ایک ٹیم جو ہار رہی ہوتی ہے وہ وکٹیں اکھاڑ لیتی ہے، پچ پر پانی ڈال دیتی ہے، گڑھے کھود دیتی ہے، اور کئی تو اور تہذیبیاں بھی پچ کے اوپر کرتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں۔ تو عمران خان صاحب بھی وہی ہے، اگر میں نہیں ہوں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہ اتنا ان کو احساس ہوا ہے، اتنا وہ ضرور سیکھے ہیں کہ سسٹم جو ہے نا اس سے باہر نکلنے کا نقصان زیادہ ہے۔ سسٹم کے اندر رہ کر انتشار پیدا کرو، سسٹم سے باہر نہ نکلو۔ لہذا حلف برداریوں کا جو معاملہ تھا، حلف برداری پنجاب میں ہو گئی اور پی ٹی آئی کے ارکان جو اب سنی اتحاد کونسل کے ارکان ہیں انہوں نے حلف اٹھا لیا۔ پی ٹی آئی یعنی سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کے لیے جو گئی ہوئی ہے اپنا الیکشن کمیشن میں، تو الیکشن کمیشن میں آج کوئی فیصلہ ابھی تک تو نہیں ہوا ان کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے، خواتین اور اقلیتوں کی، تو اس کا فیصلہ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہی ظاہر ہے باقی معاملات آگے بڑھیں گے، لیکن وہ فیصلہ بھی نہیں ہو سکا۔ تو پی ٹی آئی جو ہے یہ ضرور فرق پڑا ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی نے سیانے نے سمجھایا کہ رزلٹ جو بھی آئے اسمبلیوں کے اندر رہنا ہے۔ اب پنجاب میں تو بھائی 100 کے قریب ارکان ہیں ان کے، تو 125 تک پہنچ جائے گی پی ٹی آئی، اور اتنا بڑا تگڑی اپوزیشن ہو تو حکومت کو پرابلم بھی ہو سکتی ہے۔ اور آج یہ نظارے دیکھے بھی گئے کہ پی ٹی آئی کے ارکان نے نعرے لگائے اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کے ارکان نے نعرے لگائے، چور چور گھڑی چور کے نعرے لگائے۔ تو بہرحال اب جو اصل چیز ہے، جو اصل منصوبہ ہے عمران خان صاحب کا، جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ ان کا یہ ہے کہ سسٹم کو نہیں چلنے دینا۔ انہوں نے خط لکھنے کا فیصلہ کیا آئی ایم ایف کو، اور آج انہوں نے عدالت میں، جو جیل میں عدالت لگی تھی، وہاں خود تصدیق کی کہ جی ہاں میں نے خط لکھ دیا ہے، اور وہ آج چلا گیا ہوگا آئی ایم ایف کو۔ خط کیا ہے کہ بھئی پاکستان کو آئی ایم ایف کی جو مذاکرات ہیں، آئی ایم ایف کا جو پیکیج ہے، وہ مشروط کرے آئی ایم ایف آڈٹ کے ساتھ۔ جب تک پاکستان کی ریاست، پاکستان کی حکومت عدلیہ کے ذریعے آڈٹ اور غیر جانبدار تحقیقاتی کمیشن کے ذریعے یا تحقیقاتی ٹیم کے ذریعے انتخابات کا آڈٹ نہیں کرتی، تب تک پاکستان کو انگیج نہ کیا جائے، پاکستان سے بات چیت نہ کی جائے
IMF جو ہے وہ قرضے کے حوالے سے IMF کی جو ذمہ دار ایک خاتون، ان کی آج گفتگو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے جو سیاسی معاملات ہیں اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ادھر سے جواب آ گیا ہے، لیکن یہ بھائی بگلے کی ایک ٹانگ، وہ کھڑے ہوئے کہ جی میں تو نہیں کچھ کرنے دوں گا، یعنی سوا ستیاناش کر لیا اپنا، ملک کا اس سے بھی زیادہ کر لیا، لیکن نہیں، میں نے یہ نہیں ہونے دینا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا انتشار کی اس سیاست کو PTI اس سیاست کا بوجھ اٹھانے کو تیار ہے؟ انتشار کی سیاست کا جواب ہے نہیں۔ نئی تحریک انصاف، پرانی تو ختم ہو گئی نا، سارے لوگ تتر بتر ہو گئے، چند لوگ بچے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ جو نئی PTI ہے وہ بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ کل عمران خان صاحب نے اپنا بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر صاحب کو کہا کہ جا کر باہر اعلان کر دو، تو بیرسٹر گوہر نے سمجھانے کی کوشش کی ہوگی جیل کے اندر کہ مرشد یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ملک ہے، کوئی ایویں کرکٹ کا گراؤنڈ نہیں ہے کہ جہاں آپ پچ اکھاڑ کر چلے جائیں، وکٹ اٹھا کر چلے جائیں، یا آپ یہ نہیں کر سکتے۔ آپ پہلے ہی بڑے بڑے نقصان اٹھا چکے ہیں، جو میں اندازہ لگا رہا ہوں نا، کیونکہ بات کیا ہوگا کہ ہم پہلے ہی بہت زیادہ آپ کی اس طرح کی سیاست کا پارٹی نقصان اٹھا چکی ہوئی ہے، یہ نہ کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم بطور چیئرمین یہ اعلان نہیں کر سکتے تو پھر ہٹو، سائڈ پہ ہو جاؤ۔ علی ظفر تم چیئرمین پارٹی کے، تم جا کر انتخابات لڑو پارٹی کا، انٹرا پارٹی الیکشن، بیرسٹر گوہر سائڈ پہ، اور تم جا کر اعلان کر لو۔ رؤف کلاسرا صاحب کہہ رہے ہیں، یہ ان کا ٹویٹ ہے، باخبر آدمی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کو ہٹانے کی ایک وجہ اور بھی ہوگی، انہوں نے خان صاحب کی IMF کو خط لکھنے کی نایاب ماسٹر اسٹروک پر باہر جا کر پریس کانفرنس اور عمل کرنے سے معذرت کر لی ہوگی، جیسے محسن لغاری نے شوکت ترین کو فون پر کی تھی۔ شوکت ترین تو مفرور ہیں یا نہیں، ان کو طاقتور دوستوں نے بچا لیا، لیکن علی ظفر لگتا ہے چیئرمنی کا دانہ دیکھ کر بغیر سوچے سمجھے بھاری پتھر اٹھانے کو تیار ہو گئے اور داغ دی پریس کانفرنس۔ اگرچہ اب وہ IMF کو خط لکھنے والے بیان سے مکرنے کے چکر میں، کیونکہ علی ظفر نے بھی جب اس کے اوپر سب پریشان ہو گئے نا کہ عام لوگ، یعنی عام لوگ سے مراد کے جو PTI کے مخالف نہیں ہیں سیاسی، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ، بھائی آپ سیاست کریں نا، آپ کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، آپ کی لڑائی اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ ہوگی، اسٹیبلشمنٹ سے بھی کوئی لڑائی نہیں ہے، اتنی لڑائی ہے کہ مجھے لے آؤ واپس، میری سرپرستی کرو، میرے لیے سیاست میں مداخلت کرو۔ بدقسمتی سے یہ دونوں پارٹیاں نا یہی کرتی ہیں، ہمارے لیے سیاست میں مداخلت کرو۔ تو بہرحال تو وہ اپنا IMF والا جو معاملہ، مطلب انہوں نے بھائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کا ہے نا معاملہ، تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرو۔ تو جب تمام غیر جانبدار لوگوں نے بھی اس پر سوال اٹھانے شروع کر دی کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو، تو علی ظفر وضاحتیں دینے شروع ہو گئے کہ نہیں جی ہم اس طرح نہیں کر رہے، اس طرح کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ تو اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں رؤف کلاسرا صاحب، اگرچہ اب وہ IMF کو خط لکھنے والے بیان سے مکرنے کے چکر میں ہیں، ویسے کوئی بندہ بھی خان کو انکار نہیں کرتا اور انہیں بتاتا کہ ان کے فیصلوں سے پارٹی ورکرز، لیڈرز اور وہ خود کہاں جا پہنچے ہیں، کوئی ایک بندہ بھی نہیں جو خان کو منہ پر کہہ سکے کہ آپ غلط کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں اور میں اس کھیل کا ایسا نہیں بنوں گا، کوئی ایک بھی نہیں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ علی ظفر بھی نہیں کر سکتے، بیرسٹر گوہر نے شاید کیا تو ان کو انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے بھائی چیئرمین شپ ہٹ جاؤ پیچھے، ہم کسی اور کو بنا لیتے ہیں۔ اور یہ عمران خان صاحب کرتے رہے، تالیاں بجواتے تھے، میرا شعر آ گیا، کون؟ فیاض الحسن چوہان، ان کے مخالفین کی پگڑیاں اچھالتے، اور پھر وہی فیاض الحسن چوہان عمران خان صاحب کے اوپر جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، توبہ توبہ۔ دنیا نے دیکھا کہ وہ عمران خان صاحب کو کتنا گندا، غلیظ، نیچ، پتہ نہیں کیا کیا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب۔ تو ایسے لوگوں کے لیے تالیاں بجاتے تھے، اور جو کہے کہ جی خان صاحب ذرا عقل کو ہاتھ مارو، اس طرح سمسام بخاری صاحب پنجاب میں انفارمیشن منسٹر رہے کچھ عرصے کے لیے، میں نے کہا یہ نہیں چل سکتے، اس لیے نہیں چل سکتے کہ شریف آدمی ہے، یہ کسی کو گالی نہیں دیں گے، یہ کسی کی پگڑی نہیں اچھالیں گے، تو پگڑیاں اچھالنے والے جو عمران خان صاحب کو چاہیے ہوں گے۔
تو ایک تو یہ کہ اب پارٹی کے اندر سے ریزنٹمنٹ آنا شروع ہو گئی کہ یار یہ کیا کر رہے ہو، اس سیاست کا بوجھ ہم نے بہت اٹھا لیا، اب ہم یہ بوجھ ڈھونے کو تیار نہیں ہے کہ آپ ریاست کے خلاف ہو جاؤ، اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی مخالفین اپنی جگہ، تو ریاست کے مفادات کے خلاف اگر آپ ہمیں کام کرنے کا کہو گے تو ہم نہیں کریں گے۔ تو جیل میں بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب کو شاید باہر کے حالات کا اندازہ نہیں ہے، بالکل ووٹ مل گیا، لیکن جب ووٹ ملنے کے بعد بدعزمی بھی ہو جاتی ہے نا۔ میں بار بار کہتا ہوں ایک کہاوت سندھی کی، ڈھو وانیو جھلے یا ڈھگو، بھائی ہر کسی کو جو ہے نا وہ شہرت، دولت راس نہیں آتی، مقبولیت نہیں راس آتی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جر جائیں، جن کا جگرا ہو، جن میں ٹھہراؤ ہو۔ ان میں تو سب کوئی کمال نہیں ہے، نہ جگرا ہے نہ ٹھہراؤ ہے۔ تو وہ اندر بیٹھ کر عمران خان صاحب اب منصوبے بنا رہے ہیں کہ ہم نے اس نظام کو ترپٹ کیسے کرنا ہے، ہم نے اس کو کیسے روکنا ہے، پارلیمنٹ کے اندر ہم نے کیسے بیہیو کرنا ہے، کیسے شور مچانا ہے، چور چور کا شور مچانا ہے، سڑکوں پر ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے، وہ میں نہ مانوں 2018 کے الیکشن نہیں مانے، اب بھی وہ نہیں مان رہے۔ میں پڑھ رہا تھا اسلم غوری صاحب جو ان کے ترجمان ہیں JUIF کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے نکلنا ہے باہر سڑکوں پر اور ہم نے دھرنے دینے ہیں، جواب دے رہے ہیں فیصل کریم پنڈی کو۔ ہمارے دھرنوں کے سامنے آپ کا اقتدار اور آپ کی حکومتیں جو ہے وہ ٹنکوں کی طرح بہہ جائیں گے، ہم سسٹم کو بلیا میٹ کر دیں گے، ہم نہیں چلنے دیں گے سسٹم کو۔ ٹھیک ہے، تو ایک طرف مولانا صاحب ہیں، مولانا صاحب کے ساتھ اگر عمران خان نے ہاتھ ملا لیا تو پھر ذرا تصور کیجئے سین 2019 کو جائے۔ 2019 میں جب نواز شریف جیل میں تھے اور مولانا صاحب نے میں الیکشن کے ریزلٹس کے خلاف اور اسمبلیاں توڑ کر دوبارہ انتخابات کے لیے لانگ مارچ کیا تھا اور پھر انہوں نے اسلام آباد میں جا کر دھرنا دیا تھا، تو ان کو بلاول بھٹو نے کراچی سے رخصت کیا، پھر لاہور میں قمر زمان کائرہ صاحب نے ان کو ریسیو کیا پیپلز پارٹی نے، اور اسلام آباد میں پھر شہباز شریف بھی تھے، مریم نواز بھی تھی، بلاول بھٹو زرداری بھی تھے اور باقی تمام قائدین ان کے دھرنے میں جا کر انہوں نے خطاب بھی کیا تھا۔ تو اب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں پر عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں، تو شاید رہا بھی ہو جائیں تو وہاں پر عمران خان صاحب اب مریم نواز کی جگہ کھڑے ہوئے ہوں، یہ ہو سکتا ہے نا، مطلب جو صورتحال ہے۔ تو ایک طرف حکومت سازی کی طرف معاملات جا رہے ہیں اور دوسری طرف منصوبے بن رہے ہیں کہ اس نظام کو کیسے روکنا ہے، اس نظام کو تلپٹ کیسے کرنا ہے، یہ منصوبے بن رہے ہیں۔ اب حکومت سازی کا جو معاملہ ہے، مریم نواز صاحبہ نے آج حلف اٹھا لیا اور مسلم لیگ نون نے فیصلہ کر لیا کہ پنجاب کے اسپیکر ملک محمد احمد صاحب ہوں گے، اور پھر دوسری طرف PTI سنی اتحاد کونسل، ہمیں ایسا نام لینا چاہیے نا۔ اور میں دیکھ رہا تھا جیو پر ٹی وی چینلز پر چل رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کے ارکان اور سنی اتحاد کونسل کے ارکان آپس میں جو ہے وہ نعرے بازی ایک دوسرے کے خلاف ہے ایوان میں۔ سنی اتحاد کونسل بندہ وہاں سے نکل جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، اب ہے تو سنی اتحاد کونسل کے نام پر رجسٹرڈ، لیکن ووٹ تو عمران خان کے نام پر لیا، PTI کا لیا، تو بہرحال تو وہ سنی اتحاد کونسل کے جو اسپیکر کے امیدوار ہیں وہ بھی احمد ہیں، احمد خان بچر۔ تو بہرحال اب سندھ میں بلاول بھٹو زرداری نے ایک بار پھر یعنی تیسری بار مراد علی شاہ صاحب کو وہ وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا ہے نا۔ اس میں بار بار آپ کو بتا رہا تھا کہ مراد علی شاہ صاحب ہی وزیر اعلیٰ ہیں، باقی نام ہر کوئی کوشش کرتا ہے۔ کچھ صحافی ایسے ہوتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو پنجاب میں نامزد کر دیا گیا تو یار مریم نواز پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہونے کا اعزاز حاصل کرنے جا رہی ہیں، تو یہ اعزاز پیپلز پارٹی بھی اپنے لیے کیوں نہ حاصل کرے۔ تو وہ یہ ایسے نا فلر چھوڑ دیتے کہ سندھ میں بھی خاتون وزیر اعلیٰ کی تاریخ بنانے کے لیے پہلی بار فریال تالپور کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا جا رہا ہے۔ کل آپ خبریں سن رہے ہوگے، کل سے ایسا کچھ نہیں تھا۔ مراد علی شاہ ڈے ون سے فائنل تھے، ان کے مقابلے میں جتنے بھی امیدوار ہیں جو لابنگ کر رہے ہوں گے وہ بہت دور تھے۔ تو مراد علی شاہ کراچی تھے تو باقی سمجھیں کہ کراچی سے کوئی 300 کلومیٹر دور کہیں بیٹھے ہوئے تھے، اتنا فرق تھا۔ تو بہرحال تو مراد علی شاہ صاحب سندھ میں اور اسپیکر اویس شاہ صاحب بھتیجے ہیں اور داماد ہیں سید خورشید شاہ صاحب کے، اور بہت نوجوان اور بہت انرجیٹک آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں۔ اور ڈپٹی اسپیکر جو ہے جو تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے وہ سندھ اسمبلی کے وہ نامزد کیے گئے نوید اینتھنی، غیر مسلم ہے، اقلیتی رکن ہے، پیپلز پارٹی ہی یہ تاریخ رقم کرتی ہے۔ پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو شہید،
پہلی خاتون ڈپٹی اسپیکر ڈاکٹر اشرف عباسی، پہلی خاتون اسپیکر فہمیدہ مرزا۔ سندھ میں مسلسل پچھلے 2-3 ٹینیور خاتون ڈپٹی اسپیکر سندھ میں رہی، شیلا رضا صاحبہ رہی، ایک لغاری صاحبہ، رخسانہ لغاری میرا خیال ہے، ریحانہ لغاری، کوئی نام میں تھوڑا کنفیوز کر رہا ہوں، پچھلے دور میں وہ تھی۔ اب ان کی جگہ نوید انتھنی صاحب جو ہیں وہ ڈپٹی اسپیکر، یعنی اقلیتوں کو یہ احساس دلانا ہے، تحفظ دلانا کہ بھائی آپ آئینی عہدوں پر اور اس پر آ سکتے ہو، بیٹھ سکتے ہو پارلیمنٹ کے اندر امپورٹنٹ پوزیشنز پر۔ مہیش ملانی کو ٹکٹ دیا گیا جنرل الیکشنز پر، وہ اپنا عام انتخابات میں جیت کر وہ آ گئے ہیں۔ تو ایک نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے پاکستان میں، ایک طرف توڑ پھوڑ کرنے والے ہیں اور ایک طرف جوڑنے والے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ یہ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، جے یو آئی ہے، ایم کیو ایم ہے، پی ٹی آئی ہے، سنی اتحاد کونسل، جی ڈی اے قوم پرست، سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ یہی اپروچ پاکستان کو آگے لے کر جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔